قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، ایمان لانے والوں کا مددگار اللہ خود ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تم اندھیروں میں ڈوب گئے ہو، تب تم آنکھیں بند کر لو اور یہ سوچو کہ ابھی جب دوبارہ آنکھیں کھولو گے تو ہر طرف روشنی ہوگی، کیونکہ اللہ تمہارے لیے سارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا، پھر تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی سب صاف دکھائی دینے لگے گا۔ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں آنکھوں کے بغیر بھی بصارت سے نواز سکتا ہے۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے، تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے، جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے، جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہیں تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف سے وہی دکھائی دیتا ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک پور صرف اسی کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں، اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا، تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدلے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے، تم دیکھو گے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا، تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گے، ہر بار گرتے گرتے سنبھال لیتے ہو، اپنی رحمت سے اس دل کو شرمسار کر دیتے ہو، کر کے دیکھ لی ہے ہر کوشش میں نے، اب آپ پر چھوڑ دیا ہے زندگی کا ہر قصہ یا رب، منظور ہے اب اس کہانی کا جو بھی اختتام کرتے ہو۔
اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر، اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ یقین مانے آپ کا ٹوٹا دل بھی پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا، جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہے۔ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ جہاں یہ مثال قیامت میں مردوں کے پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں تمہارے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے بس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو یہ لڑکیاں یعنی تمہاری بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی،
لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے ہنسنے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور آخر حالات بدل کے رہتے ہیں، اور تم کیا جانو کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو میں نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کے خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے کہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہے۔ سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ الحمدللہ رب کریم۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، اور وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم
یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ دعا یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پہ مکمل یقین، ایسا یقین جو ناممکنات کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو دل گواہی دے کہ یہ چیز اب نصیب کا حصہ بن چکی ہے۔ ہر بار اللہ سے دعا مانگنے پہ یقین مزید پختہ ہو جائے۔ دعا مانگنا ہر کوئی جانتا ہے، اور جن کو اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے ان کے دل میں پھر کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پہ، پھر وہ ناممکن جیسے لفظوں میں نہیں الجھتے، نہ دیری پہ مایوس ہوتے ہیں، بس صبر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہیں ان کے اندر صبر خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے دعا کی توفیق دی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے۔ دعا مانگتے رہو بار بار اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، اور یقین جانو جلد ہی اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔